السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیمرولوجسٹ ہیں، آپ کے تو ہیں ہی، میرے بھی فیوریٹ اسٹرالوجر ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ فروری کا مہینہ تو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں دعا کی قبولیت کا کون سا ٹائم ہے؟ کیونکہ یہ پچھلے ہم نے جنوری کا بھی کیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے ہمیں بہت سی دعائیں بھی دیں اور بہت اچھے آپ کے کمنٹس آئے، میں نے پڑھے بھی ہیں وہ۔ اور اب جو ہے فیب میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، کون سا ایسا ٹائم، کون سی ساتھ بن رہی ہے دعا کی، ہم جانیں گے سید حیدر جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مالک کا بے انتہا کرم ہے سر۔ باقی جو ہے نا، دعا کی قبولیت کی ساتھ جب بھی بیان کرتا ہوں تو میں تھوڑا سا تمہیدی یہ بتا دوں گا، جو لوگ اس وقت نئے جڑے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ دعا کی قبولیت کی ساتھ کا مطلب کیا ہے۔ جی سر۔ دعا، میرا ایمان ہے کہ دعا تو جب بھی آپ پکاریں وہ قبول ہو سکتی ہے۔ قبول ہو، بے شک۔ دعا تو احساس کا نام ہے۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے دور ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ کیسے جو ہے وہ رابطہ کریں، یا کیسے ہم تک چیزیں پہنچیں گی؟ کسی نے خط لکھا، کسی قاصد کے ذریعے رسالت مآب پہ آیا، تو رسالت مآب نے جو ہے اس خط کے جواب میں کہا کہ ان کو لکھ کے بھیج دو کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم ہم سے دور ہو یا ہمارے نزدیک ہو، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ تم سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ تعلق کیسا ہے؟ اگر تو آپ کے اندر اللہ کا احساس ہے تو 24 گھنٹے دعا ہے، اس میں کسی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا اللہ کے ساتھ ویسا تعلق ہے کہ ہر لمحے ہر جگہ آپ کو اللہ کے سوا نظر ہی کوئی نہیں آتا، پھر تو آپ کو کسی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آپ خود ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اچھا کام بھی کرنا ہے، ہم نے نیگیٹیوٹی بھی کرنی ہے، ہمارے ساتھ ہم سے گناہ بھی ہونے ہیں، ہم سے نیکیاں بھی ہونی ہیں، ہم سے سارا کچھ، ہم نے زندگی کو مکس اینڈ میچ کر کے گزارنا ہے، جی سر، تو پھر ہمیں کسی نہ کسی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی جیسے گاڑی میں ٹربو گیئر لگ جاتا ہے نا، تو انجن کی پرفارمنس کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو انجن نے جو ہے وہ اس کے جو آر پی ایمز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، سپیڈ بڑھ جاتی ہے، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے ساتھ ارد گرد یہ جو انرجی ہے نا، یہ اس سے بات کرتی ہے۔ اچھا، انرجی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کے جو ہے نا وائبریشنز، وہ اس وہاں سے جہاں سے سینڈ ہوتی ہیں نا، وہ کائنات کا کار ساز ہے، اچھا، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ اب وہ انرجی ہم سے بات کیوں نہیں کر پاتی؟ کہ ہمارے ریسیورز، ہمارے ریسیپٹرز خراب ہیں۔ ہم اس انرجی کو اپنی باڈی میں، اپنی پرسنالٹی میں ایبزارب نہیں کر پاتے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں۔ جیسے چمگادڑ سورج نہیں دیکھ سکتی تو اس کو لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں، اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب سورج تو ہے، اس کو نظر نہیں آتا نا۔ تو قصور سورج کا نہیں ہوتا، قصور چمگادڑ کی آنکھ کا ہوتا ہے۔ اسی طرح انرجی تو اپنا کام کرتی ہوتی ہے۔ اب اس انرجی کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے اب محکمہ موسمیات والے آپ کو بتاتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اتنا اور کم سے کم اتنا، تو جس وقت زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے اس وقت آپ کو اس کے مطابق پریکاشنز لینی ہے نا، یا کم سے کم درجہ حرارت پہ آپ کو پریکاشنز لینی ہے۔ جو مائلڈ ہے اس میں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ کائنات میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا چونکہ بیلنس ہے، ایک وقت آتا ہے کہ کائنات میں پازیٹیوٹی اپنے بالکل عروج کے اوپر ہوتی ہے۔ اب وہ عروج کے اوپر چند گھنٹے رہتی ہے، 2 سے 3 گھنٹے ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 گھنٹے، مطلب 6-7 گھنٹے آخری، یا 7 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو یہ 5-6 گھنٹے سے اوپر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فروری میں یہ 7-6 گھنٹے اور کچھ منٹ کی بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ بہت پازیٹیو ٹائم ہے، اور اس ٹائم میں اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک اپنے کر لیں، سنکرونائز کر لیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی انرجی سے خود کو سنکرونائز کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو دعائیں آپ کی کئی سال میں پوری ہونی ہیں وہ چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہاؤ یو آر کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اب ایک تو آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، دوسرا آپ کو بوسٹ مل گیا انرجی کا،
تو آپ نے اپنی انرجی سے تو جو کرنا تھا ٹریول آپ کو بوسٹ مل گیا تو آپ کی سپیڈ 10 گنا 50 گنا 100 گنا بڑھ گئی ہے. یعنی وہ کام جو سالوں میں ہونے تھے یا مہینوں میں ہونے تھے وہ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں آپ. تو یہ ہوتی ہے اصل میں دعا کی قبولیت کی ساتھ. ماشاءاللہ. دوسرا دعا عربی فارسی انگریزی اردو سے نہیں ہوتی, دعا لفظوں سے بھی نہیں ہوتی. اچھا. دعا احساس ہے, احساس جرم کا نام ہے. جس وقت آپ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ مالک میرے کو غلطی ہو گئی ہے, معافی دے دے, معافی دے دے, تو وہ جو احساس جرم ہے نا وہ آپ کو اتنا بڑا بوسٹ دے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. اب ایک تو آپ کا وہ احساس, دوسرا ساتھ, جب یہ ملتے ہیں تو چیزیں اتنی تیزی سے ملٹیپلائی ہوتی ہیں, اتنی تیزی سے ٹھیک ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہوتی ہے. اب آ جاتے ہیں جی فروری میں جو قبولیت کی ساتھ بنتی ہے, وہ بنتی ہے 17 فروری بروز ہفتہ رات 11:13 پہ. 23:13 11:13 پہ نوٹ کر لیں ناظرین. جو ہے وہ رات کو 11:13 پہ شروع ہوگی, 23:13 یعنی جو ہوں گے, اور پھر یہ چلے گی اگلے 6 گھنٹے اور کچھ منٹ. 18 فروری شروع ہو جائے گی, اتوار کا دن شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ صبح 5:27 5:27 AM صبح. ٹھیک ہے, یہ وہاں تک جائے گی. ٹھیک ہے. یہ پاکستانی ٹائم آپ یہ بتا رہے ہیں. میں ہمیشہ بتاتا ہوں آپ کو PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم +5:00 GMT کے مطابق. جی سر. باقی علاقوں کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. یہ جو ٹائم بن رہا ہے نا فروری میں, یہ بہت زبردست ہے. اس کی اگر میں کوئی ون لائنر کہوں تو یہ غیبی امداد کا وقت ہے. ماشاءاللہ. یعنی کوئی ایسے کام جو آپ کے بالکل رکے ہوئے ہیں, نہیں چل رہے, اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی غیبی مدد آپ کے کاموں میں آ گئی ہے اور اللہ نے آپ کو بوسٹ دے دیا ہے. ترقی اور خوشحالی کا کوئی گیٹ وے کھل رہا ہے آپ کا. ماشاءاللہ. ترقی کی منازل طے کرنے کا وقت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو روحانی پریکٹسز میں ہیں, کوئی بھی عملیات وظائف وغیرہ کچھ کرتے ہیں, تو یہ روحانی وظائف میں روحانی طاقتوں کے حصول کا وقت ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ بن رہی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 2024 کا عدد 8 بن رہا ہے, تو فروری جو ہے اس کے اعداد اور اس کو سارا دیکھیں تو یہ بہت کمال کی انرجی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ دعا حرفوں سے عربی فارسی سے نہیں ہوتی, ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں ہوتی, لیکن ہم چونکہ انرجی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی انرجی کس طرح بیہیو کرے گی اور قرآن پاک کی کون سی صورت سے اس کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کیا جا سکتا ہے. جی سر. اس کو بوسٹر کیسے لگایا جا سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو پڑھائی بات بتاتے ہیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر آپ وہ فرض کیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے یا ان کو مسئلہ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے XYZ, تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھ لیں. اچھا. ضروری نہیں ہے, ضروری احساس ہے, چاہے بسم اللہ ہی پڑھی جائے, کچھ پڑھ لیں, لیکن جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس انرجی کے مطابق اس کا بالکل ایکوریٹ میچ ہوتا ہے. اچھا. اس ٹائم کے حوالے سے یہ بالکل ایکوریٹ میچ ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پڑھ کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نہ پڑھیں گے تو ہوگا نہیں, تب بھی ہوگا, کیونکہ اللہ ہے. میں بات بڑی سیریس سیدھی کرنے کا عادی ہوں جی. 2 نفل شکرانے کے. سب سے پہلے تو شکرانہ ادا کرنا بنتا ہی بنتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ نے آپ کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ نے آپ کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفاداروں میں کیا, ان کے گھر سے محبت کرنے والوں میں کیا. تو سب سے پہلے تو اس کا شکرانہ ادا کریں نا. 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. اس کے بعد درود پاک. اللہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسالت مآب پہ درود پڑھتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو. تو یہ تو سنت الہی ہے, یہ تو اللہ کی سنت ہے. تو درود پاک کم از کم 1 تسبیح, ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں. اس کے بعد اس ساتھ کی جو انرجی ہے نا وہ سورۃ دہر سے میچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک بار سورۃ دہر کی تلاوت کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم ایک تسبیح یا زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے آپ کر سکیں پڑھ سکیں، کوئی کمپلشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ، ٹھیک ہے. سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، 11 مرتبہ. سورہ مزمل 1 مرتبہ. ٹھیک ہے. پھر اس کو ویسے ہی میچ کرنا ہے، سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ، پھر سورہ قریش 11 مرتبہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی سیم درود پاک، یعنی جو پہلے کیا وہی درود پاک کم از کم ایک تسبیح اور زیادہ سے زیادہ جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو پھر صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کریں، اسے کہیں کہ مالک ہم آ گئے ہیں، نہیں ہمارے پلے کچھ ہے، تو رب ہے، مہربانی کر. صلاۃ الحاجت پڑھیں، دعا کریں، دعا اپنے لیے بھی کریں، باقیوں کے لیے بھی کریں، ہمارے لیے بھی کریں. ہاں ظاہر سی بات، ہمارے لیے آپ بھی کے کریں. لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، سب لوگوں کی دعا. تو بھائی جان ایسے ہی ہے، دعا تو ایک بڑے بہت قیمتی اور انمول تحفہ ہے جو آپ کسی کے لیے دے سکتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، یہاں پہ نا لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے پی ایس ٹی آپ ٹائم بتا رہے ہیں، جیسے کہ دنیا بھر میں یہ چینل دیکھتے ہیں لوگ، انڈیا میں ادھر ادھر بھی، وہ کافی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ جیسے سویڈن میں کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی امریکہ میں دیکھ رہا ہے ویڈیو، تو وہ ٹائمنگ کا یہ تھوڑا جتنا ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ہے جی ایم ٹی گرینچ مین ٹائم سے 5 گھنٹے آگے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنا گرینچ مین ٹائم کا سلاٹ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے مطابق کیلکولیٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی ایسا ہے جس میں +200 جی ایم ٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے 3 گھنٹے پیچھے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا کوئی جو ہے وہ -10 ہے، ٹھیک ہے، -10 جی ایم ٹی ہے، تو -10 جی ایم ٹی کا مطلب ہے کہ یہاں سے 15 گھنٹے پیچھے، 15 گھنٹے پیچھے یہ ٹائم بنے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر پاکستان میں یہ ٹائم ہو رہا ہے تو ہمارے مارننگ کا ہو رہا تھا وہ مارننگ میں پڑھ لیں؟ نہیں، یہ گلوبل ہے سر. اچھا. یہ گلوبل ہے. یہ انرجی پیٹرن جو ہے نا، یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ فرشتے وہ رجسٹر بغل میں دبا کے تو ادھر پھر رہے ہیں پھر ادھر جائیں گے، وہ گھڑی کے ساتھ نہیں پھرتے. یہ پوری دنیا میں انرجی ویوز جو ہے وہ اکٹھی چلتی ہے، وہ ہمارے ٹائم زون کی محتاج نہیں ہوتی. ہمارے ٹائم زون انرجی کے محتاج ہوتے ہیں. بالکل. ہمارے ٹائم زونز انرجی کی وجہ سے کام کرتے ہیں. انرجی کسی کی محتاج نہیں ہے. زبردست. کہ جی ایتھے جڑا ہے پاکستان میں ہے تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لے گا، انڈیا میں ہے تو آدھا گھنٹہ بعد میں پڑھ لے گا، ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. انرجی ویو سنگل جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، اور انرجی کا سسٹم سنگل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ بنانے والا بھی سنگل ہے، وہ کائنات کا واحد کارساز اللہ ہے، وہ ایسے ہی چلتا ہے. یہ اس میں میری مرضی یا آپ کی مرضی یا ٹائم زون کچھ میٹر نہیں کرتے. جی بہت شکریہ شاہ جی. صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد نا ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، میں ایک چیز رہ گئی تھی. اس پوری 7 کا جہاں سے میں نے عرض کیا کہ سورہ دہر سے تعلق ہے، اور دوسرا دعا کا، یہ میری کیلکولیشن کے مطابق کر رہا ہوں کہ جب انسان اللہ سے سنکرونائز کرتا ہے نا تو دعا کا سورہ قدر سے بہت تعلق ہے. یہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے میں دیکھا ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہوئے سورہ قدر پڑھ لیتے ہیں اسپیشلی، تو وہ جو دعا ہے نا اس کی انرجی بوسٹ اپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی دعا کریں سورہ قدر پڑھ کے دعا نماز کریں، کے بعد بھی جب مرضی سر، 24 گھنٹے میں جب مرضی. دیکھیں نماز فرض ہے. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرائض کو اپنی باقی چیزوں کے ساتھ مرج کر لیتے ہیں. جو فرض ہے نا وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی نہیں ہے. مطلب فرض کیا میں نے ایک بندہ رکھا ہوا، اس کو میں نے کہا کہ یار تمہیں اتنے پیسے اتنی تنخواہ دوں گا، یہ کام تم نے کرنا ہے، اس لیے رکھا ہے تم نے. ٹھیک ہے. اب وہ اتنا کام کرتا ہے، اس کی تو اس کو تنخواہ مل رہی ہے. اتنا ہی کام کر کے وہ کہے گا جی مجھے بونس بھی دیں، تو بنتا ہی نہیں ہے. ہاں اس کے بعد کوئی اور کام کرے گا جتنی کہ اس کو تنخواہ مل رہی ہے، اس سے آگے کوئی کام کرے گا تو بونس ملے گا نا. ملے گا بالکل. ٹھیک ہے. ہم وہ فرض پورا کر کے کہتے ہیں کہ جی ہن سانو بونس بھی دیو، وہ تو نہیں دین لگا. پھر میں تو بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. جی جو آپ کو اللہ نے فرض کیا وہ تو کریں نا، اس کے بعد بات کریں کہ یہ ہو گیا، اس کے بعد آگے کیا بات ہے. تو یہ اتنا تو کر لیں نا. بالکل ایسا ہی ہے، اتنا بھی کر لیں لوگ، بڑی بات ہے. تو اس لیے سر دعا بہت بڑی چیز کا نام ہے. دعا کے بارے میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دعا کیا ہے، تو ایک لفظ میں ایک لائن میں رسالت مآب نے
جو ہے اس کی بہت کمال کی ڈیفینیشن بتائی کہ دعا تمہارے اور اللہ کے رابطے کا نام ہے. رابطے کا نام. تو وہ کیسے بھی ہو جائے, وہ حرفوں سے, وہ لفظوں سے, وہ ہاتھ اٹھا کے, وہ ہاتھ اٹھائے بغیر, وہ تو اللہ تو آپ کے دل کے اندر گزرنے والے خیال کی ہر کسی سرسراہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے. یعنی آپ نے وہ پوری طرح سوچا بھی نہیں, اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو پتہ ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ نے بڑا دل لگا کے کوئی چیز سوچی تو اس کو اللہ جان لے, نہیں سر آپ نے پورا سوچا بھی نہیں, وہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں, آپ کے لاشعور میں ہے, اللہ کو پتہ ہے. پتہ ہے. واہ سبحان اللہ. تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ کے جذبات اس تک پہنچتے ہیں نا. آپ کا مطلب اگر اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا, وہ آپ کا احساس اور آپ کی نیت پہنچتی ہے. قربانی بھی اسی طرح. قربانی بھی قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اللہ کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا. تو بھائی جان واقعی نہیں پہنچتا نا. اللہ تو آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. نیت کو دیکھتا ہے بالکل. تو وہ نیت آپ کی جیسی ہے وہ اس کی مراد مل جاتی ہے. دیٹس اٹ. بہت زبردست شادی, تھینک یو سو مچ. آپ نے ٹائم دیا اور آپ کا شکریہ کہ اتنا اچھا ٹاپک ہم نے لوگوں تک پہنچایا, ان کی مدد ہو گئی. اور لوگ اگر یہ کریں تو میں چاہوں گا سید حیدر جعفری صاحب کا نام لے کر اور فلک شیخ کا نام لے کر بھی آپ دعا کریں ہمارے لیے بھی. اللہ کو تو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی, اللہ نے پتہ ہے, بس تسی دعا دعا کر دیں. بہت شکریہ. اور ناظرین چینل اچھا لگا تو سبسکرائب کریں. اس طرح کے انفارمیٹیو اور یونیک ٹاپک لے کر ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے. سید حیدر جعفری صاحب کا اپنا چینل بھی ہے, وہاں پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. زوڈیک کے حوالے سے بھرپور قسم کی وہاں پر ویڈیوز ہیں. باقی اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, اس پر آپ رابطہ کر کے جو آپ کے جائز معاملات ہیں اس کے اوپر آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.